چینی صدر شی جن پنگ نے بدھ کو ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی پریڈ کے موقع پر دنیا کو خبردار کیا ہے کہ انسانیت امن اور جنگ کے درمیان ایک فیصلہ کن انتخاب کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے کم جونگ ان اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی موجود تھے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ انتہائی منظم اور علامتی تقریب دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر جاپان کی شکست کے 80 برس مکمل ہونے پر منعقد کی گئی تھی، جسے مغربی رہنماؤں نے بڑی حد تک نظر انداز کیا۔ تاہم پوٹن اور کم، جو یوکرین جنگ اور کم کے ایٹمی عزائم کی وجہ سے مغرب میں تنہائی کا شکار ہیں، اعزازی مہمان تھے۔ اس پریڈ کا مقصد چین کی فوجی طاقت اور سفارتی اثر و رسوخ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، جبکہ یہ ایسے وقت میں ہوئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی پابندیاں اور غیر یقینی پالیسیوں نے چین کے تعلقات کو اتحادیوں اور حریفوں دونوں کے ساتھ کشیدہ کر رکھا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے تیمانن اسکوائر میں 50,000 سے زائد افراد کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج انسانیت امن یا جنگ، مکالمے یا تصادم، باہمی فائدے یا صفر جمعی کھیل کے انتخاب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی عوام تاریخ کے درست رخ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ بعد ازاں صدر شی جن پنگ نے کھلی گاڑی میں بیٹھ کر فوجی دستوں اور جدید ہتھیاروں کا معائنہ کیا، جن میں ہائپر سونک میزائل، زیر آب ڈرون اور ہتھیاروں سے لیس روبوٹ وولف شامل تھے۔ 70 منٹ طویل اس مظاہرے میں ہیلی کاپٹروں نے بڑے بینرز لہرائے اور لڑاکا طیارے فارمیشن بنا کر پرواز کرتے رہے، جبکہ آخر میں 80,000 امن کے پرندے آزاد کیے گئے۔ شی جن پنگ نے ماؤ زے تنگ کے طرز کے لباس میں سرخ قالین پر 25 سے زائد عالمی رہنماؤں کا خیر مقدم کیا، جن میں انڈونیشیا کے پرابوو سبیانتو بھی شامل تھے، جن کی شرکت ملک میں بڑے پیمانے پر احتجاج کے باوجود غیر متوقع تھی۔ شی کی اہلیہ پینگ لی یوان نے کئی مہمانوں سے انگریزی میں آپ سے مل کر اچھا لگا اور چین میں خوش آمدید کے الفاظ کہے۔ ناظرین کے لیے بنائے گئے حصے میں شی جن پنگ، پوٹن اور کم کے درمیان بیٹھے اور پریڈ کے دوران دونوں رہنماؤں سے بار بار گفتگو کرتے رہے۔ اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر لکھا، میری جانب سے ولادیمیر پوٹن اور کم جونگ ان کو گرم جوشی سے سلام کہیے۔ جب آپ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، انہوں نے ساتھ ہی دوسری عالمی جنگ میں جاپان سے چین کو آزادی دلانے میں امریکہ کے کردار کو بھی اجاگر کیا۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے کہا کہ وہ اس پریڈ کو امریکہ کے لیے چیلنج نہیں سمجھتے۔ جاپان کی حکومت کے اعلیٰ ترجمان نے تبصرے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ ایشیا کی دونوں بڑی معیشتیں تعمیراتی تعلقات قائم کر رہی ہیں۔ چین کی جانب سے اپنی سرزمین سمجھا جانے والا مگر جمہوری طور پر چلنے والا تائیوان اپنے شہریوں کو پریڈ میں شرکت نہ کرنے کی ہدایت کرتا رہا۔ تائیوان کے صدر لائی چنگ نے کہا کہ تائیوان امن کو بندوق کی نالی سے نہیں مناتا۔ صدر شی جن پنگ نے دوسری عالمی جنگ کو چین کی عظیم نشاط ثانیہ کا موڑ قرار دیا، جس میں جاپانی جارحیت کی ذلت کو ختم کر کے چین ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرا۔ اسی ہفتے شی نے ایک علاقائی سلامتی اجلاس میں نئے عالمی نظام کا خاکہ بھی پیش کیا اور بالادستی اور طاقت کی سیاست کے خلاف اتحاد پر زور دیا، جو بظاہر امریکہ کو ہدف بنانے کے مترادف تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ پریڈ نہ صرف دنیا کو چین کی طاقت دکھانے کے لیے تھی، بلکہ اندرون ملک عوامی حب الوطنی کو ابھارنے کے لیے بھی تھی۔ صدر شی جن پنگ نے اپنے کلیدی خطاب میں کہا کہ چین کی نشاط ثانیہ ناقابل شکست ہے۔ ایک سرکاری ملازم نے رائٹرز کو بتایا کہ پورے ملک کے سرکاری ملازمین کو پریڈ دیکھنے اور اپنے تاثرات لکھنے کا پابند بنایا گیا ہے۔